بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ سورۃ النمل کا وہ حصہ جو 20ویں پارے میں ہے، اس میں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت کے دلائل کو ذکر فرمایا اور سوالیہ انداز سے ان دلائل کو ذکر فرمایا، اور یوں ارشاد فرمایا قل، آپ فرما دیجئے الحمدللہ، یہ سارے دلائل پورے ہوئے، اس پر اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف اور اللہ کے برگزیدہ بندوں پر یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے جو پیغامات پہنچائے ان پر سلامتیاں ہوں۔ اللہ خیر، کیا اللہ بہتر ہے، اما یشرکون، یا جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ بہتر ہے۔ امن خلق اب سوال، امن خلق السماوات والارض، بھلا یہ بتائیے کس نے آسمانوں کو بنایا، کس نے زمینوں کو بنایا، اور آسمانوں سے بارشوں کو کس نے برسایا، اور کس نے لہلاتے ہوئے سبززاروں کو کس نے پیدا کیا۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم تو ایک درخت بھی نہ پیدا کر سکتے تھے۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو برابر کیا ہوا ہے۔ امن جعل الارض قرارا، بتاؤ اس زمین کو قرار کس نے بخشا ہے، اور اس زمین کے اندر سے نہریں کس نے چلائی ہیں، اور زمین میں پہاڑوں کو کس نے گھاڑا ہے، اور میٹھے اور کھارے پانی کس نے پیدا کیے ہیں، اور میٹھے اور کھارے کے درمیان میں پردے کس نے حائل کیے ہیں۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ تم سمجھتے نہیں ہو۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، جب مشکل میں پھنس جاتے ہو، اس مشکل میں تمہیں کون نکالتا ہے اس مشکل سے؟ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، اس اللہ نے تمہیں اپنے آباء و اجداد کا نائب بنایا ہے۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون تمہیں اس دنیا کے اندر راستے دکھاتا ہے؟ سمندروں میں راستے تمہیں کون دکھاتا ہے؟ خشکیوں میں تمہیں راستے کون دکھاتا ہے؟ وَمَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے بارشوں سے پہلے، اور جو ہوائیں آتی ہیں تو تم خوش ہو جاتے ہو۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے؟ بلند و بالا ہے اللہ ان تمام باتوں سے جو یہ اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا بتاؤ پہلی بار کس نے پیدا کیا، کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ جو اللہ پہلی بار پیدا کرے گا وہی دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، آسمان اور زمین سے روزیاں تمہیں کون دیتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور یہ سارے کام کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں کر سکتا، اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے۔ تو پھر انہیں سمجھنا چاہیے، اللہ کی بندگی پر انہیں آ جانا چاہیے۔ پھر کچھ قیامت کے احوال اور قیامت کی نشانیوں کو ذکر فرمایا، قرب قیامت کی نشانیوں کو، اور جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت کے کیا حالات ہوں گے۔ پھر جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائی جائیں گی۔ سورۃ القصص، یہ وہ سورہ مبارکہ ہے سورۃ طٰہٰ کی طرح، اس میں بھی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے ہے، اور در حقیقت یہاں جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ہے، اس کو بڑے ایک عجیب انداز سے اللہ نے واقعے کو ذکر فرمایا، اور اس واقعے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ اس دنیا کا نظام تدریجاً ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے خیر کی، کسی کو دعوت دی اور مخالفت آئی اور اللہ کا عذاب آن پڑے، ایسا نہیں ہے، تدریجاً اللہ کا نظام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کو اس طرح سے ذکر فرمایا، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، ہم آپ کو موسیٰ کا قصہ اور فرعون کا قصہ ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں۔ کیا قصہ ہے؟ ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں سرکشی مچا رکھی تھی، اور مصر والوں کو اس نے کمزور کر رکھا تھا، یعنی بنی اسرائیل کو، اور ان کی اولادوں کو قتل کیا کرتا تھا، اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، اور اس لیے چھوڑتا تھا تاکہ ان کو لونڈیاں بنائے۔ انہ کان من المفسدین، بے شک بڑا فسادی قسم کا انسان تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے 5 دعوے ذکر فرمائے۔ نمبر 1، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ہم نے چاہا کہ ہم کمزوروں پر ہم احسان کریں۔ ان نمن، ہم احسان کریں کمزوروں پر۔ کون کمزور؟ بنی اسرائیلوں پر۔
نمبر 2 ونجعلہم ائمہ، ہم ان کو مقتدا بنانا چاہتے تھے۔ نمبر 3 ونجعلہم الوارثین، ملک مصر کا ہم انہیں وارث بنانا چاہتے ہیں۔ نمبر 4 ونمکن لہم فی الارض، اور ہم ان کو خلافت کے بعد تمکین استحکام بھی دینا چاہتے ہیں۔ اور نمبر 5 ہم ان کے دشمن فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو ہم تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ 5 دعوے اللہ نے کیے، یعنی اللہ پاک کا پروگرام کیا ہے کہ یہ 5 کام ہمیں کرنے ہیں، اور ان 5 کاموں کے لیے نظام کیا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی ہے، یہ ماں کا ایمان دیکھیے وحی کی ہے، اور اللہ کی طرف سے اشارہ ملا کہ جب تمہیں ڈر لگنے لگے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ فرعون کے افراد قتل کریں گے، تو اسے صندوقچے میں بند کرنا اور اسے نیل کے اور سمندر کے سپرد کر دینا، اس کو دریا کے سپرد کر دینا، اور وہ دریا کی نہر وہ سیدھی فرعون کے محل کے پاس جاتی ہے۔ ایک ہلاکت یہ ہے صندوقچے میں بند کرنا، بظاہر ہلاکت ہے۔ دوسرا پانی کے سپرد کرنا، دوسری ہلاکت ہے۔ تیسرا وہ پانی کی نہر وہ سیدھی فرعون کے محل میں جاتی ہے، اور یہ تیسری ہلاکت ہے۔ لیکن اس ماں کا اللہ پر ایمان تھا، اللہ پر ایمان تھا۔ اللہ نے وعدہ کیا انا رادوہ الیک وجاعلہ من المرسلین، ہم اس کو واپس لوٹائیں گے اور ہم اسے رسول بنائیں گے۔ تو ظاہری ہلاکتیں نظر آئیں، لیکن یہ بہت بڑا سبق ہے آج ماؤں بہنوں کے لیے۔ ظاہری ہلاکتیں اور تباہیاں نظر آئیں، لیکن جہاں اللہ کا حکم ہے اللہ کے حکم کی پیروی کرو۔ تو اللہ پاک نے ان 5 دعووں کو پورا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں انہوں نے تربیت پائی، 30 سال کا زمانہ وہاں رہے، پھر 10 سال مدین چلے گئے، وہاں سے واپس پھر تشریف لائے، نبوت ملی، اور پھر 40 سال تک سمجھاتے رہے فرعون کو۔ پھر اس کے بعد جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 40 سال کے سمجھانے کے بعد فرعون تباہ ہوا، اور اللہ کا وہ ایک وعدہ جا کے پورا ہوا، 5 میں سے ایک وعدہ۔ تو یہ تدریجاً نظام ہے، جب ایک وعدہ پورا ہوا، فرعون تباہ ہوا، تو بنی اسرائیل کو عزت مل گئی، یہ دوسری بھی ساتھ ہو گئی۔ تیسرا یہ وارث بھی بن گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے مقتدا بھی بن گئے، اور پھر جو چوتھا آخری 5واں وعدہ تھا کہ ہم استحکام آپ کو دینا چاہتے ہیں، وہ جا کے حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، ہارون علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ تو یہ تفصیل سے یہاں واقعہ اس لیے ذکر فرمایا کہ یہ دنیا کا نظام تدریجی نظام ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے محنت کی اور فوری کل آپ کو اس کا نتیجہ ملنا شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں اس صورت میں ایک قصہ اور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا ایک شخص قارون، جو صاحب مال تھا اور جس کو ہر قسم کی دنیا کی نعمت سے اللہ نے نوازا ہوا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ خرچ کرو، لیکن وہ یہ کہنے لگا انما اوتیت علی علم عندی، یہ تو میری ذاتی صلاحیت ہے۔ آج کا مالدار بھی اگر یہی نظریہ قائم کرے کہ یہ میرا کمایا ہوا مال، یہ میری ذاتی محنت ہے، یہ میری ذاتی صلاحیت ہے، تو یہ وہی سوچ ہے جو قارون کی سوچ ہے، جو قارون نے کہا تھا۔ اور جو ایسی سوچ کا مالک ہوتا ہے کہ یہ میری ذاتی صلاحیت ہے، میری ذاتی محنت ہے، اس کو اللہ کی طرف وہ متوجہ نہ کرے، اللہ کی طرف اس کو منسوب نہ کرے، تو اللہ پاک ان تمام کی تمام نعمتوں کے ہوتے ہوئے اللہ پاک اس کو ذلیل و رسوا کر دیا کرتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت ہے۔ سورۃ العنکبوت کا بنیادی طور پر جو مضمون ہے، وہ مضمون اس دنیا میں مصائب، آلام، پریشانیاں اہل ایمان پر آتی رہے گی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب آلام اور پریشانیاں اور مصائب سے گزر رہے تھے، تو حبشہ کی طرف ہجرت ہو رہی تھی، اور اس وقت کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول سخت پریشانیاں ہیں، سخت مصائب ہیں، اور ان مصائب سے ہم گزر رہے ہیں، ناقابل برداشت بات ہو گئی ہے۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا صرف اتنی بات کہہ لینے سے کہ ہم ایمان لائے تمہاری جان چھوٹ جائے گی؟ کیا تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو پہلوں کو آزمایا ہے۔ کیوں آزمایا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، یہ اس لیے آزمایا تاکہ ہم کھرے اور کھوٹے کی پہچان کریں، لوگوں کے سامنے لائیں کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے، ایمان میں سچا کون ہے، ایمان میں کچا کون ہے۔ اللہ تو سب کو جانتا ہے، اللہ تو دل کے حالات کو جانتا ہے، لیکن تاکہ ہم ظاہر کریں۔
ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. کیا دنیا کی مصیبتوں کو تم اللہ، یہ دنیا میں اگر تمہیں کوئی ستاتا ہے ایمان کی بنیاد پر، تو تم ایسے کہو گے کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا؟ اس پر پھر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنا کہ دیکھا نہیں 950 سال انہوں نے کس طرح سے تبلیغ کی. تو یہ جا بجا جو قصے آتے ہیں، یہاں اس قصے کا مقصد ہے مخ سے طویل، ایک طویل زمانہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی ہے. یہ بات سمجھانے کے لیے نوح علیہ السلام کی دعوت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ذکر فرمایا، اور اسی طرح سے حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کو ذکر فرمایا. یعنی ایک طویل زمانہ ان انبیاء علیہ السلام نے دعوت دی ہے، اور مصائب اور پریشانیوں اور آلام سے ان کو بھی گزرنا پڑا. تو اس طرح کے حالات تو دنیا میں آتے ہیں، اہل ایمان پر یہ حالات بھی آتے ہیں. اور اس صورت میں ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کہ ماں باپ کے ساتھ تمہیں حسن سلوک کا حکم ہے، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا کہ اگر تمہیں وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو ہرگز اطاعت نہیں کرنی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مسلمان ابھی نہیں ہوئی تھی، اور سعد مسلمان ہو گئے، اور سعد کے کہنے لگی کہ میں بھوکی مر جاؤں گی، اور لوگ تجھے ماں کا قاتل کہیں گے، کچھ نہیں کھاؤں گی، کچھ نہیں پیوں گی، اس لیے کہ محمد کا دین تو چھوڑ دے، اگر نہیں چھوڑے گا تو میں بھوکی مر جاؤں گی. سعد پریشان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول میری ماں نے تو یہ کہا ہے. تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں. ان آیات کے نازل ہونے کے بعد کہ اگر تمہیں ماں باپ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے ہرگز اطاعت نہیں کرنی ہے. تو سعد نے کہا اماں آپ کھائیں یا نہ کھائیں، آپ ایک نہیں 100 جانیں بھی آپ کی نکل جائیں، جب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اب نہیں چھوڑ سکتا. اس استقامت کی وجہ سے اللہ نے سعد کی والدہ کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرمائی. جب انسان کسی جگہ پر استقامت اختیار کرتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، حق پر ڈٹتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کی ہدایت کے لیے راستے کھولتے ہیں. تو یہ گھر میں بہت بڑا پیغام ہے اہل خانہ کے لیے کہ جس گھر کا ایک فرد اگر دین میں لگ گیا ہے اور باقی مشکلات کر رہے ہیں تو اس کے لیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا www.darsequran.com